दोस्तों, ऐसी 5 तरह की औरतें होती हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और बाद में उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। मेरे दोस्तों, जिन्नात कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें से एक इस तरह का होता है जो किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेता है। इसे हमारे समाज में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू के ज़रिए भी हावी हो सकते हैं या बिना किसी जादू के खुद ही इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं। जिन्नात के शिकार होने वालों में से 90% औरतें होती हैं। दोस्तों, आजकल ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं कि जिन्नात औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर उनके साथ वही सब करते हैं जो आमतौर पर इंसान मोहब्बत में करते हैं। याद रखें कि जिन्नात में भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े होते हैं जैसे इंसानों में होते हैं। इसी तरह जिन्नात में भी ये सभी किस्म पाए जाते हैं। कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिन्हें देखकर लोग समझते हैं कि इस इंसान पर जिन्न का असर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जब ऐसी निशानियां दिखें तो जिन्न का ही असर हो। कई बार ये किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन्नात का वजूद होता है, क्योंकि कुरान और हदीस से साबित है। मेरे दोस्तों, एक और बात ये सुनने को मिलती है कि औरतों पर जिन्नात का असर ज़्यादा होता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि औरतों का अकीदा, विश्वास कमज़ोर होता है? कुछ लोग कहते हैं कि औरतें कम पढ़ी लिखी और कम समझ रखने वाली होती हैं, इसलिए वे जो बातें सुनती हैं उन पर जल्दी यकीन कर लेती हैं और फिर उन बातों को अपने दिमाग पर बिठा लेती हैं। एक और वजह ये बताया जाता है कि औरतें वहम पर जल्दी यकीन कर लेती हैं। मर्दों के मुकाबले औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और ये भी कहा जाता है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा कमज़ोर दिल और डरपोक होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो औरतें अपने बालों की सही तरीके से देखभाल नहीं करती और पर्दा नहीं करती, उन्हें जिन्नात ज़्यादा परेशान करते हैं। वैसे तो जिन्नात कई तरह के होते हैं, लेकिन उनमें से एक तरह के जिन होते हैं जो इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। कभी कभी जिन्नात जादू के ज़रिए भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, पर्दा नहीं करते, गाने बाजे सुनते हैं, दुआएं नहीं पढ़ते और अक्सर बिना कपड़ों के या आधे कपड़ों में रहते हैं या फिर छत पर खुले बालों के साथ देर तक बैठे रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जिन्नात इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब जिन्नात जादू के ज़रिए हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन भेजे हैं, तो इसका मकसद अक्सर शादी में रुकावट डालना होता है। यह जिन औरतों के साथ हम बिस्तरी करते हैं और औरतें अक्सर सपनों में खुद को जिना करते हुए देखती हैं। कभी वे अपने बाप, भाई, बेटों या रिश्तेदारों की शक्ल में देखती हैं या कभी अपने शौहर की शक्ल में और कभी कभी किसी अजनबी को भी देखती हैं। ऐसी औरतों के शरीर पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, खासकर घुटनों के ऊपर वाले हिस्सों पर। कभी शरीर पर नाखून के निशान भी दिखते हैं। कुछ औरतों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छू रहा है। कुछ को दिन या रात में लेटते वक्त महसूस होता है कि कोई उन्हें पकड़ रहा है और वे खुद को छुड़ा नहीं पाती। ये सब आशिक जिन के असर होते हैं जो इस तरह औरतों को परेशान करते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना, बीवी का अपने शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का भी छूना अच्छा न लगना और शौहर को बीवी की शक्ल अजीब लगना भी जिन्नात के असर की निशानियां मानी जाती हैं। इसके अलावा भी कई और निशानियां और वजह बताए जाते हैं। यह बात ध्यान में रखें कि जिन्नात तब किसी औरत या मर्द के शरीर पर कब्जा जमाते हैं जब वे बिना कपड़ों के आईने के सामने अपने शरीर को देखते हैं या बाथरूम में बिना दुआ पढ़े बैठे रहते हैं, खासकर जब लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सिर रखकर रोना भी जिन्नात को अपनी तरफ खींच सकता है। जब लड़कियां अपने घने और खुले बाल रखती हैं तो जिन्नात उन पर आशिक हो जाते हैं और उनके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिन पर अमल करने से हम खुद को जिन्नात से बचा सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको पहने ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देख सके। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें
اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگیں اور بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری کریں، اور رات کے بیچ حصے میں تیز آواز میں بات نہ کریں۔ ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا اونچی جگہ سے کودنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر دیں۔ اس سے جن ناراض ہو کر بدلہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ باتھ روم، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہمیشہ دعا پڑھیں، جو کہ مسنون دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوستو، باتھ روم جنات کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، اس لیے ادھکتر جنات وہاں سے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور آئینے میں کبھی بھی خود کو بنا کپڑوں کے نہ دیکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے کی کوشش کر سکتا ہے اور آپ پر قبضہ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جنات سے جڑی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بار جنات کی وجہ سے ہی ہوں۔ 95% عورتیں جو سوچتی ہیں کہ ان پر جن کا اثر ہے، ان میں نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات کا اثر، بلکہ وہ اکثر کسی وہم یا مانسک بیماری سے پیڑت ہو سکتی ہیں، یا پھر ہسٹیریا نام کی بیماری کا بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ خاص کر بغیر شادی شدہ لڑکیوں میں ہسٹیریا زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جنات کے اثر اور ہسٹیریا کی زیادہ تر نشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کسی پرانے گھر میں جا رہے ہیں جو بہت وقت سے بند پڑا ہو اور آپ سے پہلے وہاں کوئی نہیں گیا ہو، چاہے آپ نے وہ گھر خریدا ہو یا کسی اور وجہ سے وہاں جانا چاہتے ہوں، تو گھر میں گھسنے سے پہلے کچھ باتیں دھیان میں رکھیں۔ سب سے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے 3 بار دستک دیں، یا پھر دروازہ کھول کر بسم اللہ کہیں اور دایاں پاؤں پہلے رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا بنا لیا ہو اور ان کے بچے وہاں رہ رہے ہوں۔ اگر آپ سیدھے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ انہیں پریشان کر سکتے ہیں اور پھر وہ آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہوتی ہے اور ان کے بھی بازار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ان کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادیوں پر ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، گانا باجا ہوتا ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں پر ڈھول بجاتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی، ویسے ہی جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ اور جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کو مٹھائیاں بے حد پسند ہوتی ہیں اور جنات کو خوشبو بھی بے حد پسند ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح جنات بھی دیگر جنات کے قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنات میں بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں۔ اور جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ میرے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں
جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردگی کرنے والی عورت۔ نمبر 3، گانے بازی سننے والی عورت۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورت۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورت۔ بہرحال میرے دوستو، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں۔ اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائیں، اور جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، لہٰذا آپ ان کا اہتمام صبح شام ضرور کریں۔ دوستو، جس طرح انسان الگ الگ نسلوں اور قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، ویسے ہی جنات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہاتس۔ یہ جن الگ الگ طرح کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں، جیسے جانوروں یا انسانوں کی آوازیں، اور لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ نمبر 2، گول۔ یہ جن قبرستانوں کے آس پاس رہتے ہیں اور انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت کھاتے ہیں۔ یہ رات میں باہر آتے ہیں اور مسافروں کو بھٹکاتے ہیں۔ نمبر 3، سالت۔ یہ عورتوں کی شکل بدل کر انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے تعلق بھی بناتے ہیں اور کبھی کبھی انسانوں سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، نس۔ یہ جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک پیر پر چلتے ہیں اور بہت تیز ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ہن۔ یہ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مارد۔ یہ گھمنڈی اور بدماش جنات ہوتے ہیں جو بہت لمبی عمر والے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، کرین۔ ہر انسان کا ایک کرین ہوتا ہے جو اس کی عادتوں اور کاموں پر نظر رکھتا ہے۔ نمبر 8، عفریت۔ یہ طاقتور اور شیطان جن ہوتے ہیں جو بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کام کیا۔ نمبر 9، جان۔ یہ جنات کی سب سے پرانی نسل ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر رہتے تھے۔ نمبر 10، شیاطین۔ ابلیس کا گروہ جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور نیک راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس جانکاری سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔